آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ اولڈ پیپلز ہوم میں۔ شہر سے 30-35 میل دور اولڈ پیپلز ہوم کی جدید طرز کی عمارت ایک سرسبز ٹیلے پر واقع تھی۔ جس وقت ہم قصبے میں داخل ہوئے شام ہو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے ڈھلوان چھتوں والے گھروں میں بتیاں روشن ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اولڈ پیپلز ہوم کے بڑے دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب معلومات کے کاؤنٹر پر ایک خوشنما لڑکی رجسٹر پر جھکی کام میں مشغول تھی۔ اس نے زولا کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کیا اور پھر اس کے استفسار پر سامنے کی طرف اشارہ کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ برآمدے میں مکمل سناٹا تھا اور ہمارے پاؤں کی چاپ ایک عجیب ڈراؤنی سی صدا پیدا کر رہی تھی۔ یہاں تھوڑی دور چلنے کے بعد زولا نے ایک جگہ رک کر دائیں جانب پر واقع ایک دروازہ کھولا اور پھر ہم ایک بڑے ہال میں تھے۔ یہاں بے شمار بوڑھے ٹولیوں میں بکھرے مختلف قسم کی تفریحی سرگرمیوں میں مشغول تھے۔ بعض ایک کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہوئے تھے، کچھ بوڑھے ہاتھوں میں تاش کے پتے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کونے میں ایک 70 سالہ بوڑھا اپنی ہم عمر گرل فرینڈ کے ساتھ خاصے استغراق کے عالم میں محو گفتگو تھا۔ حال میں ہمارے داخل ہوتے ہی سب کی نگاہیں ایک دم ہماری طرف اٹھ گئیں اور بیک وقت ہائے کی تحیر آمیز اور تحسین افروز آواز مختلف کونوں سے گونجی، کیونکہ زولا جس لباس میں ملبوس تھی، ایک تو وہ ان سب کے لیے اجنبی تھا اور دوسرے وہ اس میں انتہائی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ادھر میں بھی چہرے مہرے سے غیر ملکی لگ رہا تھا۔ وہ غالباً سبھی زولا سے متعارف تھے، لیکن زولا اور ان کے مابین ہیلو ہیلو کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ زولا کی نگاہیں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھیں اور پھر وہ ہال کے سب سے آخر میں ایک ریلیکسنگ چیئر پر رک گئی جہاں اس کی ماں آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی۔ زولا اس کے سرہانے کی طرف گئی اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی ماں نے آنکھیں کھولی اور پھر زولا کو سامنے پا کر ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور زولا کو چمٹا کر چٹاک پٹاک گالوں پر بوسہ لینے لگی۔ گو اس کے چہرے پر جھریاں بڑی نمایاں تھیں، لیکن جہاں نین نقش یہ بتا رہے تھے کہ وہ جوانی میں زولا سے 2 قدم آگے ہوگی، وہ جسمانی طور پر بھی اپنی عمر کے لحاظ سے خاصی صحت مند لگتی تھی۔ اس نے زولا کو دونوں بازوؤں سے تھاما ہوا تھا اور بڑے انہماک سے اس کے لباس کا جائزہ لینے میں مشغول تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں صدقے واری ہوتی جا رہی ہو۔ وہ ابھی تک میری موجودگی سے بے خبر تھی۔ زولا نے اس دوران غالباً اسے میرے بارے میں بتایا، کیونکہ اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کر میرے برابر آ گئی۔ میں نے اسے ہیلو کہا اور اس نے آگے بڑھ کر میری پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ جب ہم ہال میں داخل ہوئے تھے اس وقت اس کے چہرے پر مرگی چھائی ہوئی تھی، لیکن اب وہ ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر یوں خوش ہو رہی تھی جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس نے فرانسیسی میں زولا سے کچھ کہا اور زولا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس پر میں نے زولا کی جانب استفسار آمیز نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا، جانتے ہو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ کیا؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ پوچھتی ہے کہ تم دونوں نے شادی کر لی ہے یا عنقریب کرنے والے ہو؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اسے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، مگر اسے یقین نہیں آیا۔ تو میری طرف سے ماں سے پوچھو کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی میں برابر میں موجود ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زولا ماں کے پاس کھڑی رہی اور پھر وہ دونوں گفتگو میں محو ہو گئیں۔ 10-15 منٹ کی گفتگو کے بعد زولا کے چہرے سے یوں لگا جیسے اس کے دماغ پر سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو اور اب وہ ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی ہو۔ اس نے بتایا کہ ماں واپس گھر جانے پر بری طرح بضد تھی، مگر میرے سمجھانے پر تمہاری پیرس میں موجودگی کی وجہ سے وہ بمشکل اس امر پر راضی ہوئی ہے کہ وہ یہاں کچھ دن اور قیام کرے گی۔ میں نے اسے جھوٹ موٹ دلاسا دیا ہے کہ میں اگلے ہفتے اسے یہاں سے لے جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے میں تمہارے فلیٹ کے سٹور روم میں پڑی رہوں گی اور نہ صرف یہ کہ تمہارے پروگراموں میں مخل نہیں ہوں گی، بلکہ تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے لیے کھانا بھی پکا کر رکھوں گی اور بازار سے سودا سلف بھی لایا کروں گی۔ وہ اور کیا کہتی تھی؟ میں نے بجھے دل سے پوچھا۔ وہ میرے بڑے بھائی کی شکایت کر رہی تھی کہ اس نے 2 سال سے اپنی شکل نہیں دکھائی اور نہ وہ ایک عرصے سے اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ سکی ہے۔ ماں کو ان سے بے حد پیار ہے
لیکن وہ بھی مجبور ہے، وہ پیرس سے سینکڑوں میل دور رہتا ہے اور مصروف بھی بہت ہے۔ اتنی دیر میں زولا کی ماں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عمر میں بھی اس کی کاٹھی خاصی مضبوط لگتی تھی۔ اس نے اپنے جھریوں بھرے چہرے پر پاؤڈر کی تہیں جمائی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر سرخی کی تہ تھی۔ وہ غالباً ہمیں اپنے ساتھیوں سے ملانا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے ہمیں ساتھ لیا اور ہم ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے ہوئے بوڑھے بوڑھیوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ میں نہیں جانتا میرا تعارف اس نے کس حیثیت سے کرایا تھا، لیکن وہ سب مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملے۔ میں ان کی زبان نہیں جانتا تھا اور وہ میری زبان سے نا آشنا تھے، سو پہلے چند لمحے ہم نے اشاروں کنایوں میں گفتگو کی، اور یقیناً اس گفتگو کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ اتنے میں گیٹس والی پتلون پہنے اور موٹی موٹی سفید مونچھوں والے ایک بوڑھے نے اپنی زبان ہلائی۔ میں تھوڑی بہت انگریزی جانتا ہوں، میں نے عمر کا ایک حصہ ملک سے باہر فوج میں گزارا ہے اور وہاں میں نے یہ زبان سیکھی تھی۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میں یہ حرف آشنا سن کر بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے اس بوڑھے سے مصافحہ کے لیے میز پر قریباً لیٹ گیا۔ اس پر بیک وقت کئی کھانسی آلود کہکہے بلند ہوئے۔ نوجوان، تم مجھے انڈین لگتے ہو، کیا میں درست ہوں؟ میں پاکستانی ہوں۔ میں نے ایک ہم زبان کو پانے کی خوشی میں اس کی یہ خطا معاف کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، تمہاری قوم یقیناً اعلیٰ ذوق کی حامل ہے، کیونکہ تم نے اپنے انتخاب میں بہت اعلیٰ ذوق کا ثبوت دیا ہے۔ بوڑھے نے زولا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ایک آنکھ میچ کر کہا، لیکن میں فرانسیسیوں کے ذوق جمال کا قائل نہیں ہوں۔ ثبوت کے لیے اسی مثال کو الٹا دینا کافی ہے۔ یہ سن کر زولا اور بوڑھا دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس پر باقی عوام الناس نے بے بسی کے عالم میں چند لمحے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ بھی ہنسنے لگے۔ گویا کیا تم لوگوں نے بھی بوڑھوں کے لیے اس طرح کے گھر بنائے ہوئے ہیں؟ بوڑھا ہنستے ہنستے اچانک خاموش ہو گیا اور اس نے کھڑکی سے باہر نگاہیں جماتے ہوئے پوچھا۔ باہر گپ اندھیرا تھا اور بوڑھے درخت جھکی ہوئی ٹہنیوں کا بوجھ سنبھالے ایک دوسرے کے سامنے ساکت کھڑے تھے۔ نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ شروع سے آخر تک ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرتے ہوئے راحت محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن معاشرے میں انہیں بہرحال اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ تم یقیناً ہم سے زیادہ مہذب لوگ ہو، بوڑھے نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ تو کیا آپ کے بچے آپ سے ملنے کے لیے نہیں آتے؟ میں نے پوچھا۔ شروع میں جب وہ ہمیں یہاں داخل کراتے ہیں تو ہر ویکنڈ پر ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گیپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایک مہینے کے بعد اپنی شکل دکھاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ عرصہ طویل ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ان سے صرف کرسمس کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ کرسمس پر ان کی بجائے ان کی طرف سے کرسمس کارڈ موصول ہوتا ہے، اور پھر ایک دن اطلاع ملنے پر وہ میت وصول کرنے آ جاتے ہیں، جس کی آنکھیں اپنے بیٹوں کے انتظار میں مرنے کے بعد بھی کھلی ہوتی ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا کلیجہ مسل دیا ہو۔ میں یہ گفتگو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا، لیکن بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمیں گو یہاں ہر طرح کی سہولت اور آسائش حاصل ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی شکلیں دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ پہلے پالتو جانور رکھنے کی اجازت تھی، چنانچہ ہم لوگ بلیوں وغیرہ کو وہ محبت دے کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جو ہمارے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے ہے، لیکن اب انتظامیہ نے پالتو جانور رکھنے پر پابندی عائد کر دی ہے، چنانچہ اب کئی مائیں یہاں رات کو اپنے ساتھ گڈیوں کو تھپکیاں دے دے کر سلاتی ہیں۔ ہم تمہیں ہنستے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ہمارے کہکہے کھوکھلے ہیں اور ہمارے سینوں میں چیخیں رکی ہوئی ہیں۔ جب یہاں کسی کا کوئی ملاقاتی آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے چہروں پر رونق آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم پھر غم کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس لمحے مجھے بوڑھے کی آنکھوں میں ویرانیاں تیرتی نظر آئیں۔ اس نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹے، اگر تم لوگ بھی صنعتی ترقی کے دور سے گزرو تو اس کی نعمتوں سے ضرور بہرہ ہونا، لیکن اس کے لیے ان نعمتوں کی قربانی نہ دینا جن کا کوئی بدل نہیں۔ میں نے زولا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے اور اس کی بات نہ سمجھنے کے باوجود اس کے لہجے کے درد نے اس میز کے گرد بیٹھے ہوئے بوڑھوں کے چہروں کو حزن و ملال کی تصویر بنا دیا تھا اور اس کمرے کی فضا کو ایسے ویران قبرستان میں تبدیل کر دیا تھا جہاں ہوا کی سرسراہٹوں میں روحوں کے چلنے کا گمان ہوتا ہے۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اولڈ پیپلز ہوم میں موجود ان بوڑھوں کے مصروف بیٹوں نے کام نمٹانے کے لیے اپنے والدین کو مرنے سے قبل غسل دے دیا ہے، انہیں کفن پہنا دیے ہیں اور اب انہیں تجہیز و تکفین کرنے والے ادارے کے سپرد کر کے مطمئن ہو گئے ہیں۔ میں نے زولا کا بازو پکڑا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کی ماں دروازے تک چھوڑنے آئی۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور عاجزی تھی جو زولا کو بار بار یاد دلا رہی تھی کہ اگلے ہفتے یہاں سے اسے اپنے فلیٹ میں لے جانا نہ بھولے۔ وہ اس کے سٹور روم میں پڑی رہے گی، نہ صرف یہ کہ اس کے پروگراموں میں حائل بھی نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے بازار سے سودا سلف بھی لایا کرے گی۔ وہ بھکاریوں کی طرح پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ زولا نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا اور میرا بازو تھام کر باہر نکل آئی۔ سب ہیڈنگ: اوہ مارے گئے۔ میونک ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی میں نے حسب معمول ٹوٹی ہوئی مٹھ والے اٹیچی کیس کو بائیں کاندھے پر رکھا اور گناہوں کی رپورٹنگ کرنے والے فرشتے سے حساب چکانے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ بیگ گلے میں لٹکایا اور دائیں ہاتھ سے دوسرا اٹیچی کیس اٹھانے ہی والا تھا کہ مٹھ میرے ہاتھ میں رہ گئی اور اٹیچی زمین پر جا گرا۔ ثابت ہوا کہ دوسرے اٹیچی کی مٹھ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ یکنا شد دو شد۔ یہ اٹیچی میں نے دائیں کاندھے پر رکھا جہاں نیکیاں نوٹ کرنے کے لیے ایک فرشتہ مامور ہے، اور چونکہ عرصہ دراز سے کوئی نیکی سرزد ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، لہٰذا اس سرپلس فرشتے کو بھی زحمت دینے میں کوئی حرج نہ تھا۔ اب میرے کاندھوں پر ایک ایک اٹیچی کیس تھا اور بیگ گلے میں جو دائیں بائیں اٹیچی کیس ہونے کی وجہ سے اپنے پورے وزن سمیت گردن کے پیچھے پشت کی جانب لڑک گیا تھا اور اس کی ڈوری میرے حلق کے گرد پیوست ہو گئی تھی۔ میں چند قدم چلنے کے بعد سانس لینے کے لیے رکتا، پھر یہ سلیبیں اٹھائے چل پڑتا، حتیٰ کہ پلیٹ فارم سے نکل کر ٹرام کی پٹری کراس کر کے افتاں و خیزہ اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل کے لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ اس کا نام فیلڈ ہٹر تھا اور آثار بتاتے تھے کہ خاصا ٹھیک ٹھاک ہوٹل ہے، اور اس کی تصدیق بھی ہوئی کیونکہ ایک دن کا کرایہ 50 مارک تھا۔ تاہم مجھے یہ وارہ کھاتا تھا کیونکہ میرے اصول سفر یہ ہے کہ میں دوران سفر کچھ دن بچت کرتا ہوں اور پھر ایک دن آرام سے بسر کرتا ہوں۔ باوردی پورٹر نے میرا سامان اٹھایا، کس طرح اٹھایا اب یہ اس کا مسئلہ تھا، اور 5ویں فلور پر آ گیا۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامان ایک کونے میں رکھ کر پسینہ پونچھنے کے لیے رومال جیب سے نکالنے لگا۔ میں نے جھٹ سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیشتر اس کے کہ اس مزدور کا پسینہ خشک ہو کچھ رقم اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس نے سر کی جنبش سے شکریہ ادا کیا اور ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ میرا کمرہ سڑک کی جانب واقع تھا۔ میں نے کھڑکی کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اگست کی نم آلودہ ہواؤں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور لگتا تھا کہ بارش ہونے کو ہے۔ میں نے کھڑکی کے قریب پہنچ کر 5ویں فلور سے نیچے سڑک پر نگاہ ڈالی تو تیز ٹریفک رواں دواں تھا۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے انسان اتنے ہی چھوٹے دکھائی دے رہے تھے جتنے بلندیوں پر کھڑے لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ میں چند لمحے پوری محویت کے ساتھ یہ منظر دیکھتا رہا اور پھر کپڑے تبدیل کر کے بڑے سلیقے سے سجے ہوئے اس کمرے کے آرام دہ بستر پر دراز ہو گیا۔ میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، تاہم چند لمحوں میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی مٹھی چانپی کرنے کے نتیجے میں نے خاصا ریلیف محسوس کیا۔ میرے لیے یہ امر اطمینان بخش تھا کہ میں اس اجنبی شہر میں بالکل اجنبی نہیں ہوں، بلکہ پرویز اور انور جو ماڈل ٹاؤن میں میرے ہمسائے تھے، گزشتہ کئی برس سے یہاں مقیم تھے۔ میں اسٹیشن سے اتر کر ان کی طرف اس لیے نہیں گیا تھا کہ جانتا تھا کہ وہ پہلے سے ہی گوں نہ گوں مشکلات خصوصاً رہائشی مسئلے سے دوچار ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو۔ پرویز اور انور اگرچہ آپس میں گہرے دوست تھے لیکن ان کے طباع میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پرویز انتہائی مخلص، سخت جان اور دوستوں کی خاطر جان قربان کرنے والا انسان تھا۔ وہ سب کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا اور اپنا درد کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی اور اس کے فوراً بعد اس کے لکھپتی باپ نے دوسری شادی کر لی، اور پھر وہ جوان بیوی کے ناز نخرے اٹھانے میں مشغول ہو گیا اور پرویز کو یکسر فراموش کر دیا۔ دوسری بیوی سے جب اولاد ہوئی تو سوتیلی ماں نے باپ اور بیٹے کے درمیان دیواریں مزید اونچی کر دیں تاکہ تمام جائیداد کی مالک
تنہا اس کی اولاد بن سکے۔ اس کی یہ اسکیم اس حد تک کامیاب ہوئی کہ ایک دن پرویز کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس وقت اس کا ایف اے کا داخلہ جانے والا تھا، تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے کوکا کولا کے ایک ایجنسی ہولڈر کے ہاں ملازمت کر لی، اور اب وہ ریڑے پر بیٹھ کر بوتلوں کے کریٹ دکانداروں میں تقسیم کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ وہ ریڑا خود چلاتا تھا۔ کبھی کبھار اس کا گزر اپنے باپ کی عظیم الشان کوٹھی کے سامنے سے بھی ہوتا تھا۔ یہ صورتحال اس کے باپ کے لیے بظاہر خاصی تکلیف دہ تھی، لیکن انسان ایک بار عورت کے سحر میں آ جائے تو وہ ناقابل یقین حد تک بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اس دوران درد کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس کے خیالات میں بڑی بنیادی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ گزرنے والے اس المیے کا ذمہ دار دولت کو سمجھنے لگا تھا، اور اس کے باعث رفتہ رفتہ وہ ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگا۔ مگر کچھ عرصہ بعد وہ اپنے ساتھیوں کی بے عملیوں سے دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے ان سے کنارہ کشی کر لی۔ تاہم اس علیحدگی کے باوجود اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ انور کا معاملہ بھی پرویز سے قدرے ملتا جلتا تھا۔ وہ ایک امیر باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ ابھی وہ 7-8 برس کا تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بڑے بھائیوں نے شادیاں کر لیں، بچے پیدا کیے اور اپنے اپنے کاروبار میں مست ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد ماں بھی فوت ہو گئی، جو اس کی واحد غمخوار تھی۔ اب وہ بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی بے سہارا رہ گیا۔ اسے اپنی تعلیم بالکل آغاز ہی میں چھوڑنا پڑی اور وہ کاروبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے کئی کام شروع کیے، لیکن کم عمری، ناتجربہ کاری اور رہنمائی کے فقدان کے باعث ہر بار نقصان اٹھایا۔ اب وہ کمپلیکسز کا مجموعہ بن گیا تھا۔ وہ خود کو خاندان کے دیگر افراد کے مقابلے میں کمتر محسوس کرتا تھا اور اس احساس کو دبانے کے لیے اپنی برتری ظاہر کرنے میں لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کمپلیکس تعلیم بھی تھا، چنانچہ وہ کچھ بھی نہ جاننے کے باوجود ہر چیز کے جاننے کا دعویٰ کرتا تھا، جس سے متعدد بار طرفین کے لیے مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی۔ پرویز اور انور کے خاندانی حالات اور پس منظر میں مشابہت کے باوجود ان کا رد عمل دونوں پر جدا جدا تھا۔ انور اپنے خاندان کے دیگر افراد کے سٹیٹس تک پہنچنے کے لیے پیسے کے جنون میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اب وہ ہمہ وقت اسے جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا، جبکہ پرویز کو اس صورتحال نے انتہائی درد مند بنا دیا تھا۔ پھر ایک روز نہ جانے کیا ہوا کہ ان دونوں نے سامان باندھا اور اجنبی عزیزوں سے دور مغربی جرمنی پہنچ گئے۔ اب یہاں پرویز ایک روسی کھانوں کے ریسٹورنٹ ڈاسٹر میں باورچی کے عہدے پر تعینات تھا اور مسعود سامان سے بھرے ہوئے ٹرک ان لوڈ کرتا تھا۔ میں نے سرہانے پڑے ٹیلی فون کو مزید قریب کیا اور پرویز کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے ڈائل کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف کوئی جرمن تھا اور اپنی قومی روایت کے عین مطابق انگریزی جاننے سے صاف انکاری تھا۔ بہرحال اس نے پرویز کا لفظ سن کر میرا مدعا جان لیا اور چند لمحوں بعد مجھے پرویز کی محبت بھری آواز سنائی دی، آپ کب آئے؟ وہ اگرچہ مجھ سے خاصا بے تکلف تھا، مگر عمر میں چھوٹا ہونے اور اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے ہمیشہ آپ کہہ کر مخاطب ہوتا تھا۔ تم سناؤ، کیسے حال ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، اس نے افسردہ لہجے میں رسمی جواب دیا۔ انور کی کھرک خارش کا کیا حال ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے۔ وہ اس کے لیے کبھی نیم کے پتے گھونٹ کر پیتا ہے اور کبھی کچھ اور کرتا ہے، مگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ وہ پہلے سے زیادہ کنجوس ہو گیا ہے۔ کیا وہ اب بھی تم سب کو خارش میں مبتلا دیکھنے کے لیے بہانے بہانے اپنا ہاتھ تمہارے بازو اور گردن پر پھیرتا ہے؟ میں نے اس کی دیرینہ عادت کے بارے میں تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے پوچھا۔ ہاں، وہ ابھی تک باز نہیں آیا۔ کئی دفعہ اشاروں کنایوں میں اسے سمجھا چکے ہیں، صاف کہتے ہوئے لحاظ آتا ہے، مگر وہ سمجھتا ہی نہیں۔ پرویز نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اسٹیشن کے قریب فیلڈ ہٹر میں مقیم ہوں اور اس وقت اپنے کمرے ہی سے بول رہا ہوں۔ آپ ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہیں؟ اس نے پرخلوص لہجے میں شکایت کی۔ مجھے آپ کی اس حرکت سے دکھ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بیگانہ سمجھتے ہیں۔ ارے نہیں یار، میں تمہیں بیگانہ کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کروں۔ خیر، ملاقات ہونے پر آپ سے نمٹ لوں گا۔ یہ بتائیں کب مل رہے ہیں؟
میں تو فارغ بیٹھا ہوں، جب کہو آ جاؤں گا۔ آپ کو یہاں پہنچنے میں دشواری ہوگی، میں انور کو پیغام پہنچاتا ہوں کہ وہ آپ کو آ کر لے جائے۔ میں اس وقت بہت بری طرح پھنسا ہوا ہوں، ورنہ خود آتا۔ تم کتنے بجے فارغ ہو جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ابھی 3-4 گھنٹے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، تم انور کو بھیج دو، مجھے کچھ کام بھی کرنے ہیں، اس کے بعد ہم تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے فون بند کر دیا، بستر سے اٹھ کر اٹیچی کیس میں سے گندے کپڑے نکالے اور دھونے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ سگڑ بیویوں کی طرح یہ کام انجام دے کر میں ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کالی گھٹاؤں نے بارش کی شکل اختیار کر لی تھی اور سڑک پر لوگ چھتریاں لیے تیز تیز قدم چلتے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ دور تک پھیلی ہوئی بلند و بالا جدید عمارتیں دھل کر اور نکھر گئی تھیں۔ اتنے میں بغیر نوک کیے کسی نے دروازہ کھولا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ انور تھا۔ اس نے برساتی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں بند چھتری تھی جس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ ہاتھ کے بڑے ہوئے ناخنوں سے گردن کھجا رہا تھا۔ پھر اس نے چھتری ایک کونے میں رکھی اور مجھ سے لپٹ گیا۔ مارے گئے کھرک، میں نے سوچا۔ مجھے اگرچہ ایک عرصہ بعد مل کر بہت خوشی ہوئی تھی، مگر یہ کھرک کا خوف میرے ذہن سے زائل نہیں ہوا تھا۔ دراصل میں نے ماڈل ٹاؤن میں اسے اپنے ملازم سے جھاوے کے ساتھ بہت بے دردانہ طور پر جسم کھجواتے ہوئے کئی بار دیکھا تھا۔ اب وہ کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گیا تھا اور ماضی کی یادیں دہرا رہا تھا۔ پھر اس نے میرے قیام امریکہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہاں تمہارا وقت کیسا کٹا؟ بہت اچھا، میں نے جواب دیا۔ پھر واپس کیوں آ گئے؟ یہاں ہم لوگ تو امریکہ جانے کے لیے ترستے ہیں، اگر ہو سکے تو ضرور جاؤ، تمہاری تمام خواہشیں وہاں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن تم کیوں چلے آئے؟ میں اس دنیا کے ایک ایک کونے کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میری سجدہ گاہ، میرا وطن، میرا اپنا پاکستان ہے۔ ان 2 برسوں میں میری جبین سجدوں کے لیے ترس گئی ہے۔ تم نے یہ بات کہہ کر دل خوش کر دیا ہے، اس پر تمہارا بوسہ لینے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ کھرک، اس خیال سے میرے رونگٹے ایک بار پھر کھڑے ہو گئے۔ بس تم سمجھو کہ میں نے تمہارا بوسہ وصول کر لیا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے واپس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہا۔ وہ خلاف توقع واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ انور نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بارش تھم گئی تھی اور اب قدرے حبس محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو اٹیچی کیس مرمت کرانے ہیں اور دوسرے پرسوں کے لیے استنبول کا ٹکٹ خریدنا ہے۔ اس کے بعد پرویز کی طرف چلیں گے۔ ایسے پرویز کا سناؤ، یہاں آ کر اس میں کوئی نئی تبدیلی نہیں آئی؟ بس ایک ہی تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ کہ بے حساب پینے لگ گیا ہے، نیز یہ کہ بن پیے وہ افسردہ نظر آتا ہے، اور پینے کے بعد وہ اتنا کھلنڈرا بن جاتا ہے کہ ایک مختلف انسان نظر آتا ہے۔ رہا معاملہ اٹیچی کیس مرمت کرانے کا، تو یہ خیال دل سے نکال دو، کیونکہ اتنے پیسوں میں تم نئی اٹیچی خرید سکتے ہو، اور ٹکٹ ابھی جا کر بنوا لیتے ہیں۔ چلو، میں نے کہا، اور پھر ہم اٹھ کر سڑک پر آ گئے۔ ٹکٹ بنوانے کے بعد ہم اسٹیشن کے تہہ خانے میں واقع ایک ہال نما ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ اس تہہ خانے میں کئی ریسٹورنٹ ہیں اور یہاں سے ایسبان زیر زمین ٹرین بھی چلتی ہے۔ میں نے اور انور نے لائن میں لگ کر روسٹڈ چکن ٹرے میں رکھے۔ کاؤنٹر کلرک کو اپنے اور میرے چکن کی ادائیگی کرتے ہوئے انور نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ٹوٹے ہوئے پیسے ہیں؟ مجھے مارک بنوانا پڑے گا۔